بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ بات تو ہم نے کرنی تھی پیٹرول کی قیمت میں جو ریکارڈ اضافہ ہوا اس پر عوام کیا کہتے ہیں، حکومت کو یہ اضافہ کیوں کرنا پڑا، یوکرین اور روس کے بیچ کیا چل رہا ہے، اس سے عالمی جو مارکیٹ ہے اس میں تیل کی قیمتوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، خطے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، فیصل واڈا صاحب کیوں نااہل ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی درخواست مسترد کیوں ہوئی، اور پھر حکومت مخالف اپوزیشن کا اتحاد ہے، ترین گروپ کی ملاقات ہے، سانحہ مری پر لاہور ہائی کورٹ نے جو کمشنر راولپنڈی کی رپورٹ تھی اسے مسترد کیا ہے، کہا کہ نئی رپورٹ لے کے ہیں ورنہ چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کا عندیہ انہوں نے دیا۔ ان موضوعات پر بات کرنی تھی، لیکن سر صبح سے جو ایک ایسے جیسے کوئی لائیو فلم چل رہی ہے اس کے مناظر ہم نے دیکھے۔ یہ آن لائن ایجنسی کے اونر اور تجزیہ نگار محسن بیگ صاحب کو میں ذکر کر رہا ہوں جی، ان کی جو گرفتاری جس انداز میں ہوئی، ایف آئی اے نے چھاپہ مارا، دہشت گردی دیگر سنگین جرائم کے الزام میں انہیں گرفتار کیا، وہ پستول لہراتے بھی دکھائی دیے گئے۔ اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج کے پاس جب معاملہ پہنچا تو اب سے کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے 5 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے قرار دیا ہے کہ یہ ایف آئی اے کا چھاپہ غیر قانونی ہے۔ ایف آئی آر 9 بجے درج ہوئی، 9:30 بجے بغیر ثبوت کیسے وہاں پر ٹیم پہنچ گئی، محلے داروں کے بیانات بھی ریکارڈ 9 بجے لاہور میں؟ ہاں جی، نہیں یہ اسلام آباد میں ہے، ٹیم لاہور کی پہنچی، یعنی ایف آئی آر جو ہے کہاں درج ہوئی؟ لاہور کی ہے۔ لاہور کی۔ ٹیم کہاں سے پہنچی؟ ٹیم بھی لاہور کی، لیکن وہ کہتے ہیں کیسے پہنچ گئی۔ ہاں، یہ کون سے مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، تو ایف آئی اے جو ہے اس نے کون سا سرمایہ سلیمانی استعمال کیا؟ پریس ریلیز پلک جھپکتے میں وہ پہنچ گئے لاہور سے اب اسلام آباد۔ ایف آئی آر کا متن سر چیک کیجئے 3-4 لائنوں کا، اس میں جو ایف آئی اے نے جاری کی مراد سعید صاحب نے ایف آئی آر ان درج کی کرائی ہے۔ شکایت پر کہ یہ سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر لاہور میں شکایت کنندہ مراد سعید صاحب وفاقی وزیر ہیں، جنہوں نے فلاں دفعہ کے تحت سیکٹر ایف 8 میں محسن بیگ کے گھر پر سائبر کرائم ایف آئی اے کی ریڈنگ ٹیم نے ریڈ کیا، اور جس کے لیے قانونی طور پر مجاز عدالت سے سرچ اینڈ سیز وارنٹ حاصل کیے گئے، یہ ایف آئی اے کہتی ہے۔ اور اس کے دوران ملزم محسن بیگ، ماں اس کے بیٹے اور ملازمین نے ان کی ٹیم پر سیدھی فائرنگ کی اور ان میں سے 2 افسران کو یرغمال بنا کر زد و کوب کیا، جس کی ویڈیو ریلیز کی جا رہی ہے۔ گولیاں ختم ہونے پر محسن بیگ کو گرفتار کیا گیا اور تھانہ مرگلہ ہل اسلام آباد میں انہیں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ ایف آئی آر ہے جو ایف آئی اے نے پریس ریلیز جو جاری کی ہے آپ نے موقف کے حوالے سے، اور ساتھ ایف آئی آر بھی ان کی درج ہے، تو آپ ذرا سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں نا ایڈیشنل سیشن جج نے کیا کہا ہے۔ عدالت نے پھر سے تسلیم نہیں کیا نا۔ ویسے ہی دیکھیں ایک بات ہے، محسن بیگ صاحب جو ہے نا، انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ ایسی کچھ چند الفاظ بولے تھے جس پر پی ٹی آئی کے ہمارے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کو شدید اعتراض ہوا۔ مراد سعید صاحب کو بھی اعتراض ہوا، انہوں نے ایف آئی آر کرائی۔ دیکھیے قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حق تو ہر شخص کو حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں میری شہرت کو نقصان پہنچا، ساکھ متاثر ہوئی ہے، میرے خلاف، آپ کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، کسی کو شکایت ہو، قانون کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو کچھ صبح سے وہاں ہوا اور پھر جو سیشن کورٹ نے جو فیصلہ دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف کو مقدمہ درج کرتے ہیں یا اس کو پکڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سفید کپڑوں میں جانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اور اس طرح کے دھوا بولنے کی، آج کل کو جو لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں، آج کل تو وردی پہن کر آپ دھوا بولیں تو اس کا اعتبار نہیں ہے کہ یہ جعلی لوگ ہیں، یہ اصلی ہیں۔ تو آپ جب کسی کے گھر پر دھاوا بولتے ہیں نا، پھر اس کو حق حاصل ہو جاتا ہے سیلف ڈیفنس میں کوئی بھی اقدام کرنے کا۔ تو بہرحال ایف آئی اے نے جو کچھ کیا، میرا خیال اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر مقدمہ درج ہوا تھا، ان کے پاس جاتے، ان کو کہتے گرفتاری پیش کریں، میکسیمم کیا کرتے، وہ چلے جاتے، نہ گرفتاری پیش کرتے، عدالت میں پیش ہوتے، بیل کراتے، تو یہ مقدمہ چلتا۔ یہ جو سارا ہنگامہ ہے، اس کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس نے حکومت کو اور انتظامیہ کو ایک بڑی ایک نامناسب صورتحال میں کھڑا کر دیا ہے، اور بڑی ویک گراؤنڈز پہ اس کے باوجود کہ فوٹیج بھی آئی، وہ پستول بھی دکھائی دیا۔ اچھا، یہ جو 3 روزہ ریمانڈ دیا نا انہوں نے، وہ جو گرفتاری کے بعد والی ایف آئی آر ہے اس پر دیا گیا، اس پر تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر قانونی چھاپا ہے۔ وہ جب دو مختلف صورتحال گرفتاری کے بعد والی ایف آئی آر ہے، وہ کیا ہے؟
وہ جس موقع پر ان کے ہاتھ میں پستول ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے وہ کچھ ملازمین کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے. جب عدالت یہ کہتی ہے کہ غیر قانونی چھاپا تھا اور سرچ وارنٹ بھی نہیں تھا اور کوئی متعلقہ جو اہلکار ہیں وہ اس کے مجاز بھی نہیں تھے, تو پھر تو دوسری ایف آئی آر بھی متاثر ہو جاتی نا. عامر سعید عباسی صاحب بتائیے گا یہ ایڈیشنل سیشن جج نے فیصلے میں کیا لکھا ہے, تفصیلات سے پہلے آگاہ کریں, پھر ذرا صبح کیا ہوا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. عامر جی جامی صاحب, اسلام آباد کی جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں انہوں نے جو درخواست دائر کی گئی تھی جس میں موقف تھا کہ غیر قانونی حراست میں لیا محسن جمیل بیگ کو, اس پر عدالت نے سب سے پہلے بیلف مقرر کیا اور بیلف نے سب سے پہلے وہ تھانے گیا صبح بھی, اور اس نے جا کے جب تھانے سے چیک کیا تو سب سے پہلے بیلف نے بتایا کہ اسے تھانے سے اندر جانے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی تھی. پھر وہ بیلف نے رپورٹ کیا کہ جب ہم اندر پہنچے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ محسن جمیل بیگ کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ریکارڈ دیکھا تو اس وقت تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی. اس کے علاوہ محسن جمیل بیگ کو پہلے ہی حوالات میں رکھ دیا گیا تھا. جب بیلف نے آ کر رپورٹ دی تو عدالت نے فوری طور کے اوپر ایس ایچ او کو طلب کر لیا اور یہ کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہے لیکن ریکارڈ کے مطابق ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہے. مین وائل ایس ایچ او جو ہے وہ مکمل ایف آئی آر بھی انہوں نے اتنی دیر میں درج کر لی. وہ تھانے سے روانہ ہوئے اور وہ جا کے جب عدالت میں پہنچے تو انہوں نے جا کے عدالت کو بتایا کہ یوں ہمیں وائرلیس کے ذریعے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے نے بتایا کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور ہماری ٹیم آ گئی آپ کے پاس, لہٰذا آپ یہاں پر چھاپا ماریں اور محسن جمیل بیگ کو گرفتار کر دیں. اس پر عدالت نے کہا کہ اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے کسی ملزم کی گرفتاری کا. سب سے پہلے جس جگہ پر ایف آئی آر ہو رہی ہے وہاں سے ٹیم بنے کانسٹیٹیوٹ ہوگی, ٹیم اس کے بعد روانگی ڈالے گی, اس کے بعد جب اسلام آباد پہنچے گی یہاں پر متعلقہ تھانے میں آمد ہوگی, آمد کے بعد وہ متعلقہ جو جگہ ہے وہاں پر روانہ ہوگی. یہ ایک پورا پروسیجر جو ہے وہ روزنامچہ میں درج ہوتا ہے. عدالت نے کہا کہ پورا دن ہم انتظار کرتے رہے لیکن ایس ایچ او جو ہے وہ ہمیں کوئی روزنامچے کی آمد اور روانگی کی رپورٹ پیش نہیں کر سکے. تو یوں عدالت نے یہ بھی کہا کہ سب سے پہلے تو یہ جو پورا ایف آئی اے کی طرف سے جو چھاپا مارا گیا ہے یہ غیر قانونی تھا, اور اس میں پھر جو جوابی طور پر جو کچھ بھی ہوا اس سے متعلق عدالت نے یہ بھی کہا کہ وہ اس میں جو ایس ایچ او تھا اس کو چاہیے تھا کہ جیسے محسن جمیل بیگ کا یہ موقف ہے کہ ان کی درخواست پر ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ایک یونیفارم کے بغیر لوگوں نے یہ چھاپا مارا, تو لہٰذا اس میں نہ کہ ایف آئی اے کی درخواست پر یا اس واقعے کی ایف آئی آر جو ہے وہ محسن جمیل بیگ کے خلاف ہوتی, بلکہ ایس ایچ او کی ذمہ داری تھی کہ وہ محسن جمیل بیگ کی درخواست پر اس غیر قانونی چھاپا مارنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرتا. لیکن جو ایس ایچ او تھا اس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور اس نے پھر محسن جمیل بیگ کے خلاف ہی ایف آئی آر درج کر لی. لیکن کیونکہ اس میں انسداد دہشت گردی عدالت پہلے ہی ریمانڈ دے چکی ہے, لہٰذا اب یہ معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت دیکھے گی. جو اے ٹی سی نے جو ریمانڈ دیا ہے وہ یہ واضح کریں ناظرین کی سہولت کے لیے, جو اے ٹی سی نے ریمانڈ دیا 3 دن کا, یہ جو پولیس کی جانب سے دوسری ایف آئی آر ہے اس کے اوپر ریمانڈ دیا گیا. اس سے پہلے جو ایف آئی اے کی ایف آئی آر اس کے اوپر تو آپ سیشن جج کا 5 صفحات کا مقدمہ وہ بتا رہے ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ ابھی تک ان کو ایف آئی اے کے مقدمے میں گرفتار نہیں کیا گیا, اور جو گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ اسلام آباد پولیس کی طرف سے درج جو ایف آئی آر ہے جو ہنگامہ آرائی اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کی گئی ایف آئی آر ہے اس میں مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے. جو ان کی رہائش گاہ پر جو واقعہ پیش آیا اس پر ان کے خلاف پرچہ کاٹا گیا اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھجوا دیا گیا, اور وہاں سے 3 روز ریمانڈ بھی. عامر آپ یہ بتائیے کہ جب سیشن کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ چھاپا غیر قانونی تھا تو پھر محسن بیگ کے خلاف کارروائی کیسے ہو سکتی ہے, اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اب مقدمہ کیا چلے گا, اور اس ایف آئی آر کی کیا اہمیت رہ گئی؟ جی شامی صاحب, اس میں قانون کیونکہ فوجداری قانون میں جو انسیڈنٹ ہے سیپریٹ انسیڈنٹ کی سیپریٹ ایف آئی آرز ہوتی ہیں, تو کیونکہ وہ الگ ایف آئی آر ہوئی ہے, ایک پورا واقعہ ہے, اس میں پولیس مدعی ہے, تو لہٰذا وہ اب انسداد دہشت گردی کی عدالت ہی دیکھے گی. نہیں, سوال یہ ہے کہ جب ایف آئی اے کی ٹیم کسی اختیار کے بغیر عدالت کے بقول وہاں گئی ہے تو پھر تو اس کا معاملہ ہو گیا نا, مشتبہ ہو گیا. اصل میں تو کارروائی اس کے خلاف ہونی چاہیے. اگر آپ ناجائز طور پر کسی کے گھر پہ دعویٰ بولیں گے اس کو حق حاصل ہے اپنے دفاع کا.
جی بالکل شامی صاحب، اس میں کیونکہ دیکھیں یہ جو درخواست تھی یہ غیر قانونی حراست کے خلاف درخواست تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ غیر قانونی طور پر حراست میں لیا، تو لہٰذا عدالت نے اسی کو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کیا یہ گرفتاری قانون کے مطابق تھی یا نہیں تھی۔ تو عدالت نے اس جو پہلی گرفتاری تھی جب ایف آئی اے نے چھاپا مارا، اس کارروائی کی حد تک اپنا آرڈر پاس کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہونے والی تمام تر جو کارروائی ہے وہ جو ہے وہ پریزائڈ کرتے ہیں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس میں۔ سیپریٹ انسیڈنٹ آپ نقطہ درست اٹھا رہے ہیں شامی صاحب، لیکن جس سیکوینس سے چل رہا ہے کیس، اب صورت کیا ہے؟ اب محسن بیگ اس وقت کہاں ہیں؟ جی اس وقت پولیس کی حراست میں ہی ہیں، اور ان کے جو مستقبل کا فیصلہ ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت الگ سے کرے گی، کیونکہ وہ ایک سیپریٹ ایف آئی آر ہے، مقدمہ ہے، اور مقدمے میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے، ان کا ریمانڈ ہوا ہے، وہ اس وقت ریمانڈ جسمانی پر پولیس کے پاس ہیں، لہٰذا ان کی ابھی اس مقدمے میں گرفتاری بدستور رہے گی، لیکن جو پولیس کے پارٹ کے اوپر نیگلیجنس اور جو غیر قانونی گرفتاری تھی وہ ایک الگ واقعہ تھا، اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے عدالت نے۔ لہٰذا جو اس کے بعد ہونے والا مقدمہ ہے، محسن کے جو بیٹے ہیں حمزہ، ان کے لیے گرفتاری کے لیے بھی چھاپا مارا، گرفتاری ہو چکی؟ جی نہیں، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ تاحال گرفتار نہیں ہوئے۔ اس پر عدالت نے یہ بھی آبزرویشن دی ہے کہ آپ نے جو نامعلوم افراد لکھ دیے ہیں یہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ بتائیں، لیکن پولیس تاحال نہیں بتا سکی کہ یہ نامعلوم افراد کیا آپ نے پورے اہل خانہ کو اس میں لکھ دیا ہے یا کون لوگ ہیں، تو اس کے اوپر بھی پولیس جو ہے وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکی۔ نہیں، وہ نامعلوم افراد کیا کر رہے تھے؟ جو متعلقہ ایس ایچ او ہے، نامعلوم افراد کیا کر رہے تھے؟ کی انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے نہ صرف مزاحمت کر رہے ایف آئی اے کی اہلکار ہیں ان پر تشدد کیا، جی ان پر تشدد کیا، گرفتاری میں رکاوٹ ڈالی، اور پھر حبس بیجا میں رکھا اس ایف آئی اے کی ٹیم کو۔ یہ ایف آئی آر کا متن ہے، لہٰذا اس کیس میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو گرفتاری کا عمل تھا پورا وہ غیر قانونی تھا، اور اب ایف آئی آر ہوگی محسن بیگ کی درخواست پر ایف آئی اے حکام کے خلاف، کیونکہ اس میں عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ پولیس فوری طور کے اوپر محسن جمیل بیگ کی درخواست لے، جو وہ اگر دینا چاہیں تو دیں، اور ڈیفینیٹلی وہ دے رہے ہیں، جس میں ان کی درخواست پر اب ایف آئی اے حکام کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ پہلا حق ان کا تھا کیونکہ ان کے گھر کے اوپر یہ چھاپا مارا گیا ہے، لہذا اب گویا ایف آئی اے حکام جو ہیں ان کے خلاف بھی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی وہ تو جو درخواست کا متن ہوگا اس کے مطابق دفعات لگیں گی۔ اگر محسن جمیل بیگ صاحب اپنی درخواست میں یہ تمام واقعات لکھتے ہیں اور جو اٹریکٹ کرتی ہے اگر انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کو، تو وہ ایڈ ہوں گی۔ اچھا محسن عامر یہ بتائیں کہ یہ ہم نے دیکھا فوٹیج میں کہ محسن بیگ صاحب جو ان کے ہاتھ میں پستول بھی اور ایک اہلکار کو وہ ویڈیو کے مطابق وہ بٹ بھی مار رہے ہیں، لیکن جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو تب ان کے چہرے پر بھی کچھ نشان دکھائی دیتے ہیں اور وہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ان پر بھی تشدد کیا گیا ہے۔ تو اس پر عدالت نے کیا کہا ہے؟ کوئی میڈیکل ہو رہا ہے ان کا؟ جی بالکل، اس پہ انسداد دہشت گردی عدالت میں بھی انہوں نے بتایا کہ ان پر تشدد کیا گیا، ان کے چہرے کے اوپر بٹ مارے گئے اور ان کی 2 پسلیاں توڑ دی گئی ہیں، تشدد کیا گیا ہے ایف آئی اے حکام کی طرف سے اور اہلکاروں کی طرف سے۔ یہ ان کا موقف تھا عدالت میں، جس پہ عدالت نے فوری طور پر ان کا طبی معائنہ بھی کرانے کا حکم دیا ہے، اور اس موقع پر جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں انہوں نے بھی یہ آرڈر کیا ہے کہ تشدد بھی کیا گیا، اور محسن جمیل بیگ کو جب عدالت میں بھی پیش کیا گیا تو ان کے چہرے پر تشدد کے نشانات واضح تھے، لہذا ایسے حالات میں اب محسن جمیل بیگ جو بھی درخواست دیں گے ان کے ساتھ ہونے والے اس واقعے پر، اس پر قانون کے مطابق پولیس پابند ہے کہ وہ ایف آئی آر بھی درج کرے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی کرے، اور عدالت نے انسپیکٹر جنرل پولیس کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ متعلقہ ایس ایچ او کے خلاف بھی کارروائی کرے، کیونکہ یہ تمام تر جو واقعہ ہوا ہے اس میں پولیس کے پارٹ کے اوپر نیگلیجنس ہے۔ اچھا عامر ساتھ ہیں، یہ آج ایم این اے عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی ایف آئی اے کو خط لکھا ہے کہ وہ محترمہ مریم نواز کے خلاف کارروائی کریں؟ جی بالکل، کیونکہ یہ جو پہلے مراد سعید صاحب کی درخواست پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی تھی، تو اب ان کی طرف سے بھی عالیہ حمزہ کی طرف سے بھی درخواست دائر کر دی گئی ہے ایف آئی اے کو، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جو تمام ٹرینڈز تھے جس میں پرائم منسٹر سے متعلق بھی کوئی ایسے غیر اخلاقی اور نازیبہ ٹرینڈز بنائے گئے، اس کو پروموٹ کر رہی تھی مریم نواز، لہٰذا ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے خلاف بھی ایف آئی اے مقدمہ درج کرے اور قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ آپ ساتھ رہیں، عامر ایک منٹ ٹھہریے گا، آپ ٹھہریے گا، مبینہ طور پر ہاں جی، یعنی الزام ہے ان کا، بالکل الزام کی بنیاد پہ۔ اچھا عامر آپ ٹھہریے گا، ہم نے فیصل واڈا صاحب کیس پہ آپ سے بڑی تفصیل سے بات، شامی صاحب ایک نکتہ تو میری گزارش سنیے نا سر، یہ جو سوشل میڈیا پہ انتہائی گھٹیا ناقابل برداشت ٹرینڈز چلتے ہیں
کئی معزز شخصیات کے بارے میں، پرائم منسٹر کے بارے میں، وزراء کے بارے میں، اپوزیشن لیڈرز کے بارے میں یا صحافیوں کے بارے میں. یہ ایف آئی اے کا کام تو اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو سائبر کرائم ونگ ہے کہ ایسے جو ٹرینڈز ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف ہیں یا کسی صحافی کے خلاف یا کسی اپوزیشن لیڈر کے خلاف ہیں، ان کا کھرا نکالیں اور معلوم کریں کہ کون سے یہ ایسے شرپسند عناصر ہیں جو ایسے گھٹیا ٹرینڈز چلاتے ہیں، اور ریگارڈلیس آف دی فیکٹ کہ وہ پرائم منسٹر کے خلاف ہے یا اپوزیشن لیڈر کے خلاف ہے. ان کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ایسے عناصر کو سامنے لے کے آئیں، بجائے اس کے کہ کسی ایک فریق کے معاملے کو ہی زیادہ ہائی لائٹ. سیاستدانوں کے خلاف، معزز جج جو ہیں ان کے خلاف، جو مسلح افواج کے ارکان ہیں ان کے خلاف جی ہاں جو یاوہ گوئی ہوتی ہے، کھلے عام سر، اور کوئی کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی، اور جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کارندے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو ان میں شریک ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو اپنا گھر ٹٹولنا چاہیے، اور مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو اور دوسروں کو اپنا گھر ٹٹولنا چاہیے. اصولاً تو ان دونوں جماعتوں کی قیادت کو ایسے عناصر کی پشت پناہی کرنے کی بجائے ان کا نام لے کے اب مصیبت تو یہ ہے نا کہ ان سے قطع تعلق ہی کرنی چاہیے، مذمت کرنی چاہیے. تو میری تو زبان بند ہوتی ہے، میں کسی کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ باتیں کس نے شروع کی ہیں، کہاں سے شروع ہوئی ہیں، پھر کہاں سے کہاں بات پہنچی ہے. تو ابھی کوئی توبہ کر جائیں اور کوئی ضابطہ اخلاق بنا لیں اور سیاسی رہنما اپنے آپ کو پابند کر لے اس کا. یہ کس کی پگڑی، اگر آپ ایک کی پگڑی اچھال لیں گے ورنہ سر یہ تو آپ کی پگڑی بھی اچھالی جائے گی. ایسی ایک آگ ہے جس پر قابو نہیں پایا جا سکے گا. پہلے ہی معاشرہ بڑا پولرائز ہو چکا ہے. اب نہیں، اس سے تو دنگا فساد ہو جائے گلی. اب یہ محسن بیگ صاحب جو ہیں، اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر آپ ان کے گھر پر دھاوا بول رہے ہیں تو پھر تو معاملہ ہی بالکل مختلف ہو گیا. ان کے خلاف کیسے کارروائی کر رہے ہیں آپ؟ کسی کے گھر جا کر اگر آپ دھاوا بولتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جناب مظلوم ہیں؟ آپ کے لوگ جو ہیں تربیت یافتہ کارندے ہیں، ایف آئی اے کے، پولیس کے، ٹریننگ لیتے ہیں، ان کے جو افسران بالا ہیں وہ جناب بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں. یہ کوئی ان کو آداب نہیں سکھاتے، قانون نہیں پڑھاتے، تمیز نہیں سکھاتے. قانون کی کارروائی ہے، قانون کے مطابق عمل میں آئے. اب لا قانونیت جو ہے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ بھگتتے ہیں. تو عدالت نے جو آج فیصلہ دیا ہے، میرا خیال وہ ان کو ایک سوال آیا ابھی ٹویٹر کی صورت میں، لاہور کی شاعرہ ہیں فاطمہ مہرو، وہ یہ پوچھ رہی ہیں آپ سے کہ یہ جو محسن بیگ صاحب کا پروگرام تھا، محترمہ غریدہ فاروقی صاحب کے ہاں جو گفتگو تھی، اس کا تو اتنا علم نہیں تھا. کیا مراد سعید صاحب کی ساکھ کو اس سے زیادہ نقصان پہنچا یا جو آج کچھ ہوا اس سے زیادہ نقصان پہنچے گا؟ اب یہ تو دیکھنے والے خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یہ جذباتی ہو رہے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے نوجوان، اور یہ آپ اس طرح سے معاملات بگڑ جائیں گے. تدبر سے، تحمل سے معاملہ کیا جائے. اور میں یعنی دیکھیے، میں کسی شخص کا یہ حق میں چھین نہیں سکتا کہ وہ اگر اس کو کسی سے شکایت ہو کارروائی کریں تو وہ کارروائی کرے، بالکل کریں، ہمارے خلاف کرے، بالکل اگر ہمارے خلاف شکایت ہے. لیکن قانون کے نام پر لا قانونیت نہیں ہو سکتی. لیکن سر اس کے ساتھ دوسرا ایلیمنٹ بھی ہے نا، یہ ایسے لوگ جو گھٹیا اور بد زبانی پر مبنی ٹرینڈز چلاتے ہیں نا، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو ان سے قطع تعلقی کرنی ہوگی، اور ایف آئی اے کے سائبر ونگ کو ان عناصر کو کھوج کے نکالنا پڑے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گھٹیا ٹرینڈز بناتے ہیں. بھائی میرے اب تو، اور یہ بلا تفریق کرنی چاہیے گفتگو آپ اکراس دی بورڈ اپنی پریس کانفرنسوں میں کرتے ہیں، جو لوگ الزام لگاتے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جس طرح مشتعل کرتے ہیں ان کے، دیکھیں نا ہر سیاسی لیڈر جو ہے اس کے فالوورز ہیں، اس کی اپنی کانسٹیٹوئنسی. جی ہاں، بڑی محبت کرنے والے لوگ اس کی توہین کرتے ہیں، تکلیف اس پہ الزام لگاتے ہیں، غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، تو آپ تب دنگا فساد کی دعوت دے رہے ہیں نا. ایک اور بڑی اہم خبر ہے شامی صاحب، آج فیصل واڈا صاحب کو ریلیف نہیں مل سکا، درخواست ناقابل سماعت قرار پائی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو سینیٹر فیصل واڈا سابق ان کی درخواست مسترد کر دی. انہوں نے چیلنج کیا تھے درخواست کو، اور بڑے اہم دلائل تھے وسیم سجاد صاحب کی جانب سے، لیکن عدالتی استفسار اس سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل تھا، جس کی وجہ سے یہ آج فیصلہ سامنے آیا ہے.
خلاصہ اس کا یہ آخری پیراگراف جب ہم نے پڑھا، انتہائی شاندار طریقے سے فیصلے میں معزز جج صاحب نے لکھا کہ درخواست گزار کا جو اپنا کنڈکٹ ہے وہی ان کی نااہلی کی وجہ بنی ہے، اور افسوس ہے کہ درخواست گزار خود اپنی نااہلی کے ذمہ دار ہیں، اور یہ بھی لکھا کہ جو مجلس شورا پارلیمان ہے بہت مقدم ہے، بہت سپریم ہے، اس کی ہم عزت کرتے ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے معاملے پہ جب کسی الیکٹیبل کو نااہل قرار دینا پڑے۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ جو سنوائی نہیں ہو سکتی، یہ جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست اس قابل نہیں ہے کہ اس کی سماعت کی جائے۔ حبیب اکرم صاحب کا کیس دوبارہ آگے دیکھیے انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ہے وہ یہ قرار دے چکا ہے اس مقدمے میں جو حبیب اکرم نے درخواست ایفیڈیوٹ کے حوالے سے کہ بیان حلفی جو ہوگا، دیکھیے اگر کوئی امیدوار اور کوئی جو بعد میں منتخب بھی ہو جائے بیان حلفی غلط جمع کرائے گا تو سزا ہی ہے، تو پھر اس کو سامنا کرنا پڑے گا اس کے سنگین نتائج کا۔ ایسا ہی عامر مختصر ذرا بتا دیں، بریک آ گئی ہے کہ عدالت نے کیا استفسار کیا تھا اور پلی کیا تھی آج دلائل کی صورت میں فیصل واڈا صاحب کی وکیل کی؟ وسیم سجاد صاحب نے فیصل واڈا صاحب کی طرف سے دلائل دیے، اور ان کا یہی موقف تھا کہ کیونکہ آرٹیکل جو 62(1)(c) ہے اس کے تحت اگر نااہلی ہوگی غلط معلومات دینے کے اوپر تو اس میں صرف اس سیٹ کی حد تک، اس نشست کی حد تک نااہلی ہوگی، اور اگر اس نشست سے استعفیٰ دے دیا جائے تو پھر دوبارہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کسی دوسری سیٹ کے اوپر سینیٹر رہ سکتا ہے تا حیات نااہلی کو ڈسکوالیفائی ہوگا وہ اسمبلی کی رکنیت سے۔ نااہلی جو ہے جی ایگزیکٹلی سر، دا حیات نااہلی کو انہوں نے کہا کہ یہ سیاستدان کے لیے سزائے موت ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے صرف غلط معلومات دینے کے اوپر، کیونکہ جو یہ ہمارے سیاستدان ہیں یہ کوئی وکلا نہیں ہوتے، یہ بہت زیادہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتے فارمز فل کرنے کے، انہیں صرف کہا جاتا ہے آپ یہاں دستخط کر دیں وہ کر دیتے ہیں، اور وہ مکمل طور کے اوپر آگاہ نہیں ہوتے اس کے کانسیکوینسز سے۔ لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی کہ سیاستدانوں کے لیے 62 جو 62(1)(f) ہے یہ سزائے موت ہے، انہوں نے کہا بہت سے سیاستدان جو ہے یہ سزائے موت بھگت چکے ہیں۔ عدالت نے یہ کہا کہ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ اپنے رویے کے ساتھ کیسے درخواست گزار نے اپنی نیک نیتی ثابت کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں معاملہ جاتا تھا یا کورٹ میں آتا تھا، جو درخواست گزار ہیں فیصل واڈا وہ تاخیری حربے استعمال کرتے تھے، اور کہیں پر بھی انہوں نے اپنی آج تک جو ہے وہ جو دوہری شہریت ترک کرنے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عدالت میں نہ پیش کیا، نہ الیکشن کمیشن میں پیش کیا، اور نہ ہی اصل معلومات بتائیں۔ لہٰذا ان کے اپنے رویے کی وجہ سے عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ تمام تر جو کارروائی ہے یہ قانون کے مطابق ہے اور اس میں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ اور عدالت نے بار بار یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ کے جو 5 رکنی ممبر بینچ کی جو ججمنٹ ہے، جس میں باقاعدہ طور پر یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا 2018 کے انتخابات سے پہلے کہ آئندہ یہ حلف نامہ ہوگا، تمام جو کینڈیڈیٹس ہوں گے انہیں یہ حلف نامہ فل کرنا پڑے گا اور اس کی تصدیق کرنا پڑے گی، اور اگر اس میں غلط معلومات ہوگی تو پھر نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ عدالت نے کہا کہ ہم اس فیصلے سے باہر نہ ہم جا سکتے ہیں نہ الیکشن کمیشن جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ عامر سعید عباسی۔ موقف تھا کہ ہمیں وسیم بہت شکریہ عامر، وقت کی کمی ہے، آپ کا بہت شکریہ اپنی رپورٹ کے تمام معاملات۔ اب بڑی بنیادی بات طے ہو گئی، اب 9 مارچ کو پولنگ بھی ہو رہی ہے نا سندھ اسمبلی میں، انہوں نے کہا ہاں جی الیکشن کمیشن نے شیڈول دے دیا ہے، انہوں نے دیکھیں بڑی بنیادی بات ہے جس دن انہوں نے نامینیشن پیپر فائل کیے ہیں ٹھیک ہے اس دن یہ دوہری شہریت تھی ان کے پاس یا نہیں تھی، یہ سرٹیفکیٹ پیش کر دیں کہ نہیں تھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اگر سرٹیفکیٹ پیش نہیں کر سکتے تو پھر ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی ہانکنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھگتا بھی ہے نا یہ جو دیکھیں نا کیا بھگتا ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو مناظرے ہوتے ہیں نا عدالتوں میں جو فنی نقطوں پر آپ مہینوں چیزوں کو الجھاتے ہیں، یہ رویے ختم ہونے چاہیے، اب ہمیں سیدھی دو ٹوک بات کرنی چاہیے۔ ایک ناظرین بریک آ گئی ہے، بریک کے بعد ذرا اپوزیشن کا جو حکومت مخالف محاذ ہے اس پر بات کریں گے، بالخصوص ترین گروپ کا ایک اہم اکٹھ ہوا، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں کیا طے ہوا، کچھ خبریں آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کرتے ہیں اب ملک کی سیاسی منظرنامے کی، جہاں پر اپوزیشن کا حکومت مخالف محاذ تو بدستور نئے نئے بیانات دے رہا ہے، لیکن ساتھ اتحادیوں کے علاوہ جو مختلف گروپس ہیں دھڑے ہیں وہ بھی اکٹھ کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں ترین گروپ جسے کہا جاتا ہے، ایک بڑا ہم ان کا اکٹھ لاہور میں کل ہوا، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن شامی صاحب آپ کچھ فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر فرید ملک صاحب نے یہ میسج بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کے لوگ جو ہے نا، یعنی یونیفارم کے بغیر
کوئی گرفتاری نہ کر سکے کسی کی، یہ ایک بالکل طے شدہ بات ہونی چاہیے۔ اب یونیفارم کے بغیر جب کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو پھر وہ کیا سمجھے گا کون آ گیا ہے، ڈاکو آ گئے ہیں، دہشت گرد آ گئے ہیں؟ یعنی یہ تو کوئی خدا خوفی کرنی چاہیے نا ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو۔ دیکھیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو بڑے عزیز نوجوان ہیں اقرار الحسن ایئر وائی نیوز کے جو ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ بھی یعنی کراچی میں وہ انٹیلیجنس بیورو کے دفتر میں گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک شکایت کی جانچ پڑتال کے لیے، ایک اہلکار کی کرپشن کے ثبوت ان کے پاس تھے جس پر وہ اور ان کو ان کی ٹیم کو جس وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے کپڑے نوچ ڈالے گئے، ان کو ان کے یعنی زد و کوب کیا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم کو بشمول ان کے انہوں نے برہنہ کر کے نازک اعضاء پر کرنٹ لگائی ہے، اندازہ لگایا اپنا کہتے ہیں جی میرا کندھا ڈسلوکیٹ ہو گیا ہے، پسلی ٹوٹ گئی ہے، کان میں آواز بند ہو گئی ہے، اور ایک ان کا ٹیم ممبر ایسے ہے جن کی اسی وجہ سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے آج وہ بتا رہے تھے ٹویٹر پر کہ ان کی سرجری ہو رہی ہے، تو ان کے تو اور فوری طور پر 5 بندے تو معطل کر دیے۔ معطل تو کر دیے، وہ تو انسداد دہشت گردی کی کاروائی ان پہ بھی ہونی چاہیے نا۔ یعنی لوگ یہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ہم تو ان کو روتے ہیں نا جو ہجوم سڑکوں پہ مشتعل ہوتے ہیں، اور یہ جو دفتروں میں بیٹھے ہوئے، یہ شام صاحب رویے تو سرایت کر چکے ہیں نا۔ نہیں، یہ تو آپ کو ہجوم میں ہوں، باندھنا انڈیویجولز میں ہوں، افسران میں ہوں، حکام میں ہوں، یہ رہنماؤں میں ہوں، یہ سیلاب روکنا ہوگا۔ متشدد رویے ہیں سر۔ اور دیکھیے اب بہرحال اب یہ دیکھیے بات یہاں تک پہنچی ہے، سارا دن جو ہے اب محسن بیگ جو ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی نہیں ہوگی تو الگ بات ہے، سارا دن جو ہے وہ اسی میں گزر گیا، اسی معاملے میں کوریج کی ہو رہی ہے، ایف آئی اے کیا کر رہی ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، عدالت میں کیا ہو رہا ہے، یعنی ہم کیا بنا رہے ہیں، ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے کار حکومت کو۔ آپ کے ایک درینہ دوست غلام اکبر صاحب سینئر صاحب، غلام اکبر صاحب تو بھائی ہمارے تو بڑے درینہ دوست تھے، یعنی اشروں کی دوستی تھی، نسیم حجازی کے بھانجے تھے، اور بڑے ہی ٹیلنٹڈ، اور ایڈیٹر رہے، کوہستان کے رہے، اور اس کے بعد انجام کے رہے، اپنے پرچے نکالے، اب اخبار کے پرچہ تھا، وہ مصور نکالا، ہفتروزے نکالے، پرچہ بھی نکالا تھا، فلم میڈاس جو تھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی قائم کی جب ان کے بیٹے انعام اکبر چلاتے ہیں، پھر ان کے ندیم اکبر، آفتاب اکبر، بڑے ٹیلنٹڈ بچے ان کے، اور اتنا جناب ایک جوش و خروش ان میں، مسلم نیشنلسٹ، اور انہوں نے کتاب لکھی بھٹو دور میں، بھٹو صاحب پر جھوٹ کا پیغمبر، اس کا دیباچہ بھی میں نے لکھا تھا، اللہ اکبر، اے معاشر اسد خان سے توقع لگائی، پھر نواز اپنا ادھر آپ عمران خان صاحب سے محبت کا آغاز کیا، بس پھر اس کے بعد وہی ہوا جو محبت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی ہوا۔ ابھی میں 2 دن پہلے ان کی مزاج پرسی کے لیے گیا اسپتال میں، ڈاکٹر اسپتال میں تھے، کہنے لگے میں تندرست ہو جاؤں تو پھر ہم ایک پروگرام شروع کریں گے یوٹیوب پر، اچھا، یہ ایک یعنی پاکستان کی تاریخ پر، میں اور وہ دونوں مل کے یہ پروگرام بناتے آئے، بڑے ہنستے مسکراتے، اللہ تعالیٰ ان کے سر درجات بلند کرے، ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر دے جی۔ کمال۔ اچھا سر، اب آ جاتے ہیں ذرا ترین گروپ کے اکٹھ پہ۔ کل لاہور میں یہ اکٹھ ہوا تھا اون چودھری صاحب کی رہائش گاہ پر۔ آج اطلاع یہ ہے کہ یہ تمام تر جو قافلے ہیں، تمام تر جو میل ملاقاتیں اور رابطے ہیں جو لاہور اور پنجاب میں مرکز بنا ہوا تھا، اسلام آباد چلے گئے، اسلام آباد منتقل ہو گیا۔ یہ جو لہر ہے رابطوں کی، ضابطوں کی، یعنی یہ جو ان کا لانگ مارچ تھا جہانگیر ترین صاحب کا، ہاں جی، وہ اسلام آباد، یہ شارٹ مارچ کیا لیں اس کو؟ طارق عزیز صاحب اس معاملے پہ بدستور اور یہ تو لانگ مارچ ان کا بھی تو آ رہا ہے نا، بلاول صاحب جی، اس کی ڈیٹس انہوں نے اناؤنس کر دی ہیں، وہ بھی روانہ ہو رہے ہیں 27 فروری کو، جاگنگ کر رہے ہیں آج کل۔ جی جی بالکل، روز کسی نہ کسی سے اب جلسے سے مخاطب۔ ہمارے قاضی حسین احمد صاحب تھے نا، جب نئے بنے نا امیر جماعت اسلامی، انہوں نے بھی ایک کاروان دعوت و عزیمت، اچھا ماشاءاللہ، اور ہزاروں افراد جو ہیں اکٹھے ہو کے وہ کراچی تک گئے، اچھا، پھر اسلام آباد تک گئے، پھر اللہ گلہ تقریریں۔ نہیں، وہ سلسلہ بھی جماعت اسلامی کے ہاں جاری ہے، مثلا یہ پیٹرول بم کے خلاف بھی 2 روزہ احتجاج کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول بم کے خلاف تو اب وہ کہتے ہیں 50% قیمتیں کم کی جائے، ہمیں بھی غصہ آتا ہے یار، یہ اتنا مہنگا ہو گیا پیٹرول، حکومت کیا کریں؟
بین الاقوامی کرے مارکیٹ کیا؟ میں ریٹ بڑھ رہا ہے, ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے, لینا پڑتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے ہاں سے تیل نکال دے. ہاں جی, تو ہم کیا کریں؟ اللہ کرے سر تونسا سے نکل آئے. بین الاقوامی جو قیمتیں بڑھتی ہیں, اب تو حکومت نے سارے ٹیکس بھی اس میں کم کر دیے ہیں, بلکہ ختم ہی کر دیے ہیں تقریباً. لیکن بہرحال پھر بھی لوگوں کو عوام کا رد عمل لوگوں کو قرار تو نہیں ہے. آج ہم نے کوئی عوامی رد عمل بھی رکھا ہوا تھا, وہ وقت ملتا ہے بھائی آپ میں وہ دیکھیں, دکھاتا ہوں آپ کو. لیکن پہلے طارق عزیز پبلک صاحب, ٹرانسپورٹ آپ کی درگت بنا دی ہے, پیدل چلنے والوں کے لیے سڑکوں پہ جگہ نہیں رہی, سائیکل چلانے والے سڑکوں پہ چلا نہیں سکتے سائیکل. کہاں چلائیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے سڑکوں کا برا حال کر دیا ہے. کوئی نظم, اور پھر ہر شخص کار استعمال کرے گا. پبلک ٹرانسپورٹ وہ اب اچھی ہوتی, ریلوے کا نظام اچھا ہوتا, یہ کتنے کام کرنے کے تھے, ہر کام میں بگاڑ ڈال دیا. اچھا طارق عزیز صاحب سینئر صحافی ہیں, نمائندہ خصوصی ہیں, روزنامہ دنیا ٹی وی سے وابستہ ہیں. وہ جو ترین گروپ کا اکٹھ تھا اس پر انہوں نے بڑی گہری نظر رکھی جو کل ویلنشیا میں ہوا. کئی اقسام کی ڈشز بھی وہاں سرو کی گئی, ان کی ڈیٹیل بعد میں. پہلے یہ بتائیں طارق عزیز صاحب, اس میں طے کیا ہوا, کتنے اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پی ٹی آئی کے ترین گروپ کے اس عشاء میں موجود تھے؟ پہلے تو یہ بتائیں. جی شامی صاحب اور جاوید صاحب دونوں کو سلام ہو. یہ کوئی 20 ایم پی اے تھے, جس میں 2 منسٹر بھی تھے, نعمان دنگریال صاحب تھے, اجمل چیمہ صاحب فیصل آباد سے تھے, 2 ایڈوائزر تھے, عثمان بزدار صاحب کے, عبداللہ دستی اور فیصل جلوانہ, یہ جھنگ سے ہیں. 2 ایڈوائزر, 2 وزیر اور باقی 6 ایم این اے تھے, اور میں 4 فزیکلی وہاں پہ موجود تھے, 2 نے آن لائن وہ ہے نا, 2 ورچوئل تھے. جی ورچوئل تھے, ورچوئل پریزنس تھے. ورچوئل میں اپنا خواجہ شہزاد صاحب کے ہاتھ پہ انگوٹھے پہ چوٹ آئی ہوئی تھی, تو انہوں نے انگوٹھا دکھایا بھی صحیح اور اپنے ویڈیو میں دکھایا. اور راز مزاری صاحب نہیں آ سکے تھے, راجہ راز سمی گیلانی صاحب, باسل سلطان بخاری, مبین رئیس, یہ 4 لوگ فزیکلی. تو سب نے سر پہ کفن باندھا ہوا تھا یا سب نے کفن باندھا ہوا تھا. بڑا جذباتی ماحول تھا. سب نے کہا کہ جے کے ٹی جہانگیر خان کو کہا کہ آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم استعفے بھی دینے کو تیار ہیں, آپ کے قدم بڑھاؤ جہانگیر ترین. ہاں بالکل, بڑا جذباتی ماحول تھا. انہوں نے کہا جی آپ کو بڑا ٹارگیٹ کیا گیا, آپ کو آپ کی فیملی کو تو یہ بدلہ لینا چاہیے. تو یہ ایک اچھا وقت ہے کہ ہم عمران خان کو ذکر کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے, چند تھے, تھوڑے تھے, جن میں خاکوانی صاحب بھی تھے کہ نہیں اس موقع سے ہمیں کوئی زیادہ جذباتی ہونے کی بجائے. آپ اس میں شریک تھے یا آپ بھی ورچوئل اس کی مانیٹرنگ کر رہے تھے؟ شامی صاحب یہ تو صحافی یہ تو داد دینا, وہ خبر لے کے آئے ہیں. کل ہم نے خاکوانی صاحب سے بات بھی البتہ کرنی تھی, ان کی گفتگو اور ان کے تبصرے میں بھی خاصی خبریں تھیں. طارق عزیز صاحب جو ہیں بڑے اچھے رپورٹر ہیں, باخبر. ہاں جی, اور ان کی خبریں جو ہیں یعنی ایسی نہیں ہوتی, بے پرکی نہیں ہوتی. نہیں, جو وہ خبر دے رہے ہیں, اس خبر کو جو آج طارق صاحب ہمارے پروگرام میں دے رہے ہیں, اس کو اگر آپ کل اسحاق خاکوانی صاحب نے جو ہمارے پروگرام میں تجزیہ کیا تھا اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ ان کی خبر کس حد تک درست ہے اور کیوں درست ہے. ٹھیک, خاکوانی صاحب بھی کچھ ہی تبصرہ کر رہے تھے. تو پھر یہ حتمی فیصلہ کب تک کر سکتے ہیں, کوئی ڈیسیژن تک پہنچیں گے؟ یہ ہوا کہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں جذبات میں آ کے ابھی کوئی اعلان کر دیں کہ ہم ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, خلاف کریں گے, پہلے اپوزیشن طریقے جمع تو کرا لینا. یہ لوگ کہ ہم اعلان کر بیٹھیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اپوزیشن وہ بڑی تحریک بھی نہ لے کے آئے نا. ٹھیک, اپنے خان صاحب نے یہ کہا, جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ اپنے پتے ہمیں ابھی شو نہیں کرنے چاہیے, آپ کی تمام میں نے آپشن سن لیے. انہوں نے سب کو بولنے کا موقع دیا, 20 ایم پی اے اور جتنے تھے سب کو نے کہا یا آپ سب بولیں, تو میں اکیلے فیصلہ نہیں کروں گا, آپ میرے مشکل وقت کے ساتھی ہیں. اور خان صاحب نے ایک بات یہ کی کہ اور کچھ لوگ مجھے جوائن کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں نے ان کو ہاں نہیں کی, آپ مجھے بتائیں کہ میں اور لوگوں کو لے لوں, آپ سے اجازت لینے کے لیے میں نے ان کو ہولڈ کیا ہوا ہے. اس پر کیا دعویٰ کیا؟ اچھا, اور لوگ اس گروپ میں آنا چاہتے ہیں لیکن میں نے ان سے اپنی بات ہولڈ کیا ہوا ہے. میں نے کہا میں آپ لوگوں سے پوچھ کے آگے چلوں گا. بہت شکریہ طارق عزیز. سب سے بات یہ ہے کہ اس اہم ملاقات کے بعد اطلاع یہ ہے کہ طے یہ ہوا کہ میڈیا پر یہ گروپ جا کے اپنی جو حکمت عملی اس بارے میں گفتگو نہیں کرے, اظہار خیال نہیں کیا جائے گا. اور انڈیویجولی آپ ان سے مل کے خبر لے لیں تو لے لیں. اور خبر یہ آئی کہ انہوں نے اختیار دے دیا ہے جہانگیر ترین کو, کاہے کا جو فیصلہ کریں, جو کشتی پار لگائیں یا ڈبو دیں, سب ان کے پاس اختیار ہے. اب بڑی دلچسپ بات ہوتی, مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوتا ہے ایگزیکٹو کا, بڑی دھوم دھام سے, اس میں یہ ہوگا, یہ اعلان ہوگا. خبر آتی ہے نواز شریف صاحب کو فیصلے کا اختیار دے دیا گیا ہے. پھر جناب مسلم لیگ قاف کا اجلاس ہوتا ہے, پھر خبر آتی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو
फैसले का इख्तियार दे दिया गया है। तो भाई इनके सारे बेइख्तियार ही चले फिर रहे थे ये, पहले इनके पास कोई इख्तियार नहीं था। सही, यानी सारा एक नुक्ता एक ही है सर कि जो हुकूमती इत्तेहादी है ना, बिलखुसूस काफ लीग, ये तो शायद अपना जो वज़न है वो अपोजिशन के यहाँ ना रखें, ये मेरी ज़ाती इत्तला है। अपोजिशन वजन तो पैदा करे वो ना, अव्वल तो बात ये है। और अगर कोई ऐसी नौबत आ भी गई तो अपोजिशन की अब तमाम तर जो तवज्जो है, ये तमाम तर उम्मीदें हैं, आसें हैं, वो जहांगीर खान तरीन साहब से है। ठीक है, क्योंकि आप देखें आज पंजाब गवर्नमेंट में भी 37 की कैबिनेट बनती है, 4 का इजाफा कर दिया गया, वज़ीर-ए-आज़म साहब उसका इजाज़त भी देंगे, और तो और ये अहकामात भी दिए गए हैं कि इत्तेहादियों के जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल करें, इत्तेहादियों के मसाइल। हाँ, और ये जो हमारे बीच के बेचारे हैं अंदरून खाना जो आस्तीन में छुपे हुए हैं, अच्छा नहीं सर, उन पे भी नरमी और शफकत का मुजाहरा करें, उनके साथ कोई शफकत करें, उनको कोई दूचुत पिलाएं। हाँ, बात यह है कि मुश्किल हालात हैं, एक तरफ महंगाई है, वो हमारे दोस्त हैं नवीद अलई साहब जी, जो माशाल्लाह डॉक्टर नवीद अलई अब तो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, वो इंटेलिजेंस के साबक क्या डिप्टी डायरेक्टर जनरल जी सर, वक्त उन्होंने कैंपेन चलाई है कि मार गई महंगाई। अच्छा, लोग जगह जगह तस्वीरें उठा रहे हैं, अपना बैनर लगा रहे हैं। डॉक्टर हुसैन प्राचा साहब कह रहे हैं कि आलमी मार्केट में तो 4% कमी हुई थी, तो हमारे यहाँ इजाफा हो गया सर। वो जो कमी हुई, जब उस पर खरीदेंगे तो फिर कीमत उसमें भी आ जाएगी सर। वक्त भी 4% की कमी आपको कर देंगे। एक ब्रेक आ गया सर, एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।